تو بھائی ترکی نے فل تھروٹل میں اپنی ایکسپینشن جو ہے وہ ایسٹرن میڈیٹرینین میں شروع کر دی ہے اور اسرائیل اس سے بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ اچھا، اس کا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو پورا بتانا ہے کہ گریٹر اسرائیل منصوبے کو کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں، ترکی کیا چاہ رہا ہے، اسرائیل کیا چاہ رہا ہے، اور جو پریڈکشنز ہیں ہمارے جو پرانے اسکالرز ہیں وہ احادیث کی روشنی میں کیا بتاتے ہیں کہ اب کون سی جنگ ہونے جا رہی ہے، جو کہ دریائے نائل سے دریائے فرات، یوفریٹس جس کو کہا جاتا تھا پہلے دریائے فرات، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو مزید بھی ایکسپینڈ کیا جائے گا۔ اسرائیل کا ابھی ایریا کتنا ہے، گریٹر اسرائیل کا ایریا کتنا ہوگا، اور یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے، اور قرآن میں جو سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے اس کی روشنی میں یہ سارے معاملات کیوں خود سے ہی اپنی ایک بڑی قبر بنانے جا رہے ہیں اسرائیلی، یہ آپ کو جاننا ضروری ہے۔ اینڈ تک ویڈیو کو دیکھیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں اور کیا آگے ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس گریٹر اسرائیل کو بنانے کے لیے، جس میں سیریا، عراق، جارڈن اور حجاز کی بھی مدینہ تک کی جو اپنا حدودیں ہیں وہاں تک، اور اوپر سے پھر ترکی کا کچھ شمالی علاقہ اس کے اندر شامل ہوگا۔ اس وقت جو اسرائیل ہے وہ صرف اور صرف 27,000 کچھ اسکوائر کلومیٹر پر محیط ہے، اور اس کا جو کلومیٹر میں ساؤتھ ٹو نارتھ جو ایریا بنتا ہے وہ بنتا ہے تقریباً کوئی 420-430 کلومیٹر، لیکن وہ اس کو پھیلانے جا رہے ہیں 3,000 کلومیٹر تک۔ کیسے وہ بھی بتاتا ہوں۔ تو یہ دیکھو، یہ اس وقت کا اسرائیل ہے جو 22,072 اسکوائر کلومیٹر پہ پھیلا ہوا، اس میں جیروسلم بھی انکلوڈ ہے، گولن ہائٹس بھی اس میں انکلوڈ ہے۔ لینڈ ایریا رفلی 21,497 سے 21,671 اسکوائر کلومیٹر تک ہے اس کی لینتھ جو ہے وہ 420 سے 470 کلومیٹر ہے نارتھ ٹو ساؤتھ۔ اس وقت یہ ہے کرنٹ اسرائیل کی سچویشن۔ اچھا، آج سے کوئی 20 سال پہلے اتنا بھی نہیں تھا اسرائیل، صرف چھوٹا سا تھا، پھر جیروسلم، پھر گولن ہائٹس، پھر یہ ساری جو انہوں نے ایکسپینشن اپنی کی، جو سیٹلرز کو جو قتل عام ہوا ہے پچھلے 2 سالوں میں فلسطینیوں کا، وہ بھی آپ نے دیکھا ہے، پھر کس طرح سے ان کے علاقے پہ قبضہ کیا ہے۔ تو اب تک کی یہ سچویشن ہے اسرائیل کی آج کی تاریخ تک کی۔ اب آگے اسرائیل اس کو کیسے بڑھانے جا رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ ہے گریٹر اسرائیل، 27,000 اسکوائر کلومیٹر سے 5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک پھیلانا چاہ رہے ہیں اپنی سلطنت کو، یہ تاکہ جتنے بھی دنیا میں اس وقت تقریباً 40 سے 45 لاکھ یہودی رہتے ہیں اسرائیل کے اندر، اور پوری دنیا میں اگر ملا لیا جائے جو پھیلے ہوئے ہیں، بہت بڑی تعداد یو کے میں رہتی ہے، بہت بڑی تعداد یورپ میں رہتی ہے، اور امریکہ میں بھی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر اسرائیلیوں کی رہتی ہے۔ تو اس کو سب کو اگر ملائیں تو تقریباً 1.25 سے 1.5 کروڑ کے بیچ میں ان کی آبادی بنتی ہے۔ وہ سب کس طرح سے جو ہے وہ لائے جائیں گے اس لینڈ پر، اور کس طرح سے پھر ان کا جو ہے وہ انت ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس وقت یہ ایکسپینشن پلان ہے گریٹر اسرائیل کا، 27,000 اسکوائر کلومیٹر سے 5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر اس کو بڑھانا ہے۔ اچھا، یہ جو ٹویٹ ہے عبدالخالق عبداللہ کی، یہ اس وقت کی ہے جب یو اے ای جو ہے وہ اسرائیل کا الائے نہیں تھا، یو اے ای کے معاملات اسرائیل سے جو ہے وہ ہوئے نہیں تھے، تو اس میں عربک، اس میں حلم الاسرائیل الکبریٰ کے نام سے نیل سے فرات تک کا جو معاملہ تھا وہ پورا میپ بھی انہوں نے شیئر کیا تھا، اور اس نے لکھا تھا کہ وار کرمنل نیتنیاہو اسٹک ان جوش ہسٹری انووکس ٹلمڈک prophecy of building greater Israel stretching 2,100 kilometers from the Nile to Euphrates. Yet for 2 years he has been unable to complete the occupation of 450 square kilometers in Gaza. He is stuck in the past, a war criminal and no less dangerous than Hitler. تو اس وقت یہ اس کو ہٹلر بلایا کرتے تھے۔ یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ چل کیا رہا ہے، اور کس طرح سے لوگ پہلے جو مخالف تھے اب اس کے حق میں کیسے آ رہے ہیں، کس طرح اپنے پلان کو اسرائیل جو ہے وہ کنکلوڈ کر رہا ہے۔ اب یہ ہے سب سے امپورٹنٹ گریٹر اسرائیل کی حدود، حدیث کی روشنی میں جو ہمارے عالم بتا چکے ہیں ہمیں، وہ کیا ہوگا معاملہ۔ تو ان کو تو آپ جانتے ہوں گے، یہ ہیں ڈاکٹر اسرار احمد، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ بہت ہی ان کی جو آپ کہہ لیں کہ اسرائیل، یہود، آل یہود، گریٹر اسرائیل منصوبہ، کس طرح سے ان کو کھینچ کے لایا جائے گا پوری دنیا سے، ایک خطے میں جمع کیا جائے گا، اور پھر کس طرح سے وہ قیامت کی تمام جو نشانیاں ہیں وہ پوری ہوں گی۔ دجال کے لیے جو گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے وہ ساری کی ساری انہوں نے اپنی جو تقاریر ہیں اس کے اندر سارا کا سارا خلاصہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس بیچ ترکی اور اسرائیلیوں کا وارشپس سمندری اور زمینی راستے پر ایک دوسرے کے سامنے آنا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو نہیں ہو، لیکن بہت سارے مسلمان ابھی بھی کہتے ہیں کہ ترکش جو ہے وہ پٹھو ہیں، ان میں ہمت نہیں ہے۔ جو میری پچھلی ویڈیوز پہ اگر آپ جا کے کمنٹس وغیرہ چیک کریں گے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کا ذاتی خیال کیا ہے کہ آپ بتائیں کہ اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ سارے معاملات ہونے ہیں، گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہونا ہے، تمام یہودیوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا ہے، تو یہ ہوگا؟ میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ ایسا ہوگا، کیونکہ جب تک اسرائیل ایکسپینڈ نہیں ہوگا، جب تک پوری دنیا کے یہودی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوں گے، تو پھر وہ جو ایک
ایک جو معاملات جو کہے گئے ہیں کہ وہ درخت کے پیچھے جا کے چھپیں گے، وہ درخت کی بھی اگر آپ نے میری، جب میں امریکہ میں تھا تو میں نے اس اسرائیلیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی تھی وہاں پر، جس پر وہ اس دن پرے کر رہے تھے اسی درخت کی ٹہنیوں کو، شاخوں کو ہاتھ میں لے کر کے اپنا وہ جو ہے وہ پریئر کر رہے تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے یہ درخت ہمارے لیے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور کیوں ہم اس سے اپنی وشز کرواتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے ضرور بتائیے گا، اور یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے میں آپ سے مزید شیئر کروں گا اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ مسلمانوں کو کم از کم اپنی آنکھ کھولیں اور ان کو پتہ چلے کہ کیا ہونے جا رہا ہے ان کے ساتھ۔